بشیر میمن نے کہا کیا جس سے یہ ساری کہانی اتنا بڑا ایک ہمارے سامنے پنڈورا باکس کھلا ہے؟ پہلے انہی کی زبانی سنتے ہیں، دکھائیے گا جی۔ الیکٹڈ ایگزیکٹو آف پاکستان ان کے آفس میں لے گئے، اس کیس میں ہمت کرنا اور یہ کرنا۔ یہ کون کہہ رہا تھا آپ کو؟ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان کے ساتھ بات ہو رہی ہے، پرائم منسٹر آپ کو کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب۔ ظاہر ہے انہی کا آفس تھا، وہی بات کرتے تھے۔ وہاں سے ہم نکلے، پھر بجائے پرائم منسٹر پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کے آفس کے بجائے ہم چلے گئے شہزاد اکبر صاحب کے آفس میں۔ پھر وہاں پر جا کر کے ریویل ہوا یہ کس کیس کی بات ہو رہی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق کوئی ریکارڈ موجود ہے اور ان کے متعلق کوئی انکوائری کرنی ہے۔ مطلب وہاں پر یہی بات ہوئی کہ جی کیس بنانا ہے تو ڈاکومنٹیشن اویلیبل ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے فلانا ہے۔ تو میں نے کہا ایکسکیوز می، یو آر ٹاکنگ اباؤٹ قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان۔ انہوں نے کہا جی میں پلیڈ کروں گا نا کیس۔ وہ فروغ نسیم صاحب کہہ رہے تھے جی، تو آپ کو تو پتہ ہے، آپ تو وہاں پہ کراچی میں نوکری کرتے، میں آج تک کوئی کیس ہارا ہوں؟ میں نے کہا سر خدا کا واسطہ ہے، سپریم کورٹ کا جج ہے، سپریم کورٹ کا جج ہے۔ ان انٹرویوز میں انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی، لیکن یہی بات کافی ہے جو میں نے آپ کو سنوا دی۔ اور اپوزیشن کو آپ ایک ایسا لوز بال دے دیں اور اس کے اوپر اپوزیشن کھیلے نا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ مریم نواز نے کیا کہا بشیر میمن کے اوپر، وہ دکھائے گی۔ جو بشیر میمن صاحب کی گواہی کل آئی ہے، یہ تو مافیاز کے جو ڈانز ہوتے ہیں یا جو گینگز کے سربراہ ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے اس قسم کی حرکتیں نہیں کی جو پرائم منسٹرز آفس کو استعمال کر کے ہو رہی ہیں۔ اور آپ اداروں کے سربراہوں کو بلا کر ان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف یہ مقدمہ کرو، اس کو گرفتار کرو، مریم نواز کے خلاف یہ مقدمہ کرو، رانا ثناء اللہ کے خلاف یہ مقدمہ بناؤ۔ دہشت گردی کا مقدمہ میرے خلاف بنتا ہے یا عمران خان کے اوپر بنتا ہے جس نے یہ اتنی بڑی سازش کی؟ غضب خدا کا، یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے کیا؟ وہاں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ یہ آپ اس دن کا سوچیں جس دن آپ کی حکومت ختم ہوگی، آپ کا حال کیا ہوگا اس دن۔ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ جج ارشد ملک، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اوپر جو ایف آئی اے کی ٹیم انویسٹیگیشنز وغیرہ اس پروسیس کے اندر کر رہی تھی، مجھے کچھ عرصہ پہلے ان میں سے ایک شخص سینئر آدمی تھے، ان سے ملنے کا موقع ملا، 2 لوگ تھے بلکہ، ان سے ملنے کا موقع ملا۔ انہوں نے مجھے مزے کی ایک بات بتائی، میں پوری تفصیل تو آن ایئر بتا نہیں سکتا کہ اس میں کچھ ہمارے بڑے طاقتور اداروں کے 1 یا 2 لوگوں کے نام آتے تھے، میں پوری تک کہانی نہیں بتا سکتا، لیکن ان کی اگر میں کہانی کو سامنے رکھوں تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ایک ویڈیو تھی 30 سال پرانی جج ارشد ملک کی۔ جج ارشد ملک کو پی ایم ایل این اس ہوپ پہ وہاں پہ توقع رکھ رہی تھی کہ احتساب عدالت کے اندر نواز شریف کی وہ بیل کر دیں گے۔ نون لیگ سے ان کے رابطے تھے، ایک لنک موجود تھے پہلے سے، وہ ایسے نہیں تھے کہ ارشد ملک کہیں سے آئے تھے اور نواز شریف کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ کوئی پتہ نہیں کیا ہے، مڈ جیک یا کوئی ایسا یہاں پہ جگہ بھی ہے جن کے صاحب کا بھی ان سے کوئی تعلق واسطہ تھا، تو ایشورنس وغیرہ تھی۔ دوسری پارٹی جس کا میں نام نہیں لے رہا، میرے خیال میں بہت سارے لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں وہ 30 سال پرانی ویڈیو آ گئی، اور وہ ویڈیو قابل اعتراض ویڈیو تھی، اور اس قابل اعتراض ویڈیو کو 30 سال پہلے جب وہ ملتان میں پوسٹڈ تھے اس وقت ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس میں ان کے ساتھ کوئی اور شخص بھی موجود تھے اور پوری ویڈیو ریکارڈنگ موجود تھی۔ جج صاحب کو طلب کیا گیا ایک کانسٹیٹیوشن ایونیو میں ایک جگہ کے اوپر، ان کو بتایا گیا کہ یہ ویڈیو ہے بھائی، یہ دیکھو، اگر تو سیدھے ہاتھی کیس کا فیصلہ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہ ویڈیو منظر عام پر آ جائے گی۔ ان کو یقین دہانی کرائی کہ تم فیصلہ کرو تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ جج گیا، جج نے جا کے ارشد ملک نے فیصلہ سنا دیا، نواز شریف کی نااہلی ہوگی۔ یہ میں نے جو باتیں انہوں نے سنائی ایز اٹ از میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، سچ اور جھوٹ کا وزن ان دونوں لوگوں کے اوپر ہے، بہت ذمہ دار سینئر لوگ تھے۔ پھر یہی ویڈیو، سیم ویڈیو پی ایم ایل این کے ہاتھ میں آئی، اور پی ایم ایل این میں بھی نواز شریف کے برخورداروں کے ہاتھ میں آئی، اور اس کے بعد وہ ارشد ملک ملنے آتے ہیں نواز شریف سے اور وہ معافی تلافی کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا تھا، ویڈیو ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی تو میں کیا کرتا۔ اسی ویڈیو کو اس کو بتایا کہ یہ ویڈیو تو ہمارے پاس بھی ہے، تو اس نے پھر پوری کہانی جب سنا رہا تھا کہ مجھے اس طرح بلایا گیا اور میں نے یہ کیا، وہاں اس کی دوبارہ ریکارڈنگ کی گئی، اور وہ ریکارڈنگ جو تھی وہ والی ہے جو وہ ناصر صاحب ہیں جو لندن چلے گئے ہیں، جو بھی ان کا نام ہے، انہوں نے وہاں کی۔ پھر ان کو یہاں سے سعودی عرب لے جایا گیا، سعودی عرب میں دوسری دفعہ ریکارڈنگ کی گئی، اور اس میں ان لوگوں کے نام بھی موجود ہیں، اس لیے میں اعتراض کر رہا ہوں کہ میں ایسی چیز نہ بول جاؤں جس کے اوپر کوئی لیگل ایشوز آ جائے۔ مریم ایک سٹیپ اور آگے گئی ہیں آج اسی سٹیٹمنٹ کے اوپر، وہ بھی سنوا دیں جی پہلے، پھر پروگرام شروع کرتے ہیں۔ جس طرح پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھ کر ایک سٹنگ جج کے اوپر جو کہ چیف جسٹس بنے گا انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں، آپ نے اس کے خلاف سازش کی بیٹھ کر، آپ نے کہا اس کو گرفتار کرو،
ایک تو آپ نے ججز کو بلیک میل کر کے غلط فیصلے ان سے لیے، ان کے کریئرز خراب کیے، اور اوپر سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو سامنے لے کر آئے اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بناؤ۔ عدلیہ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس معاملے کو خود دیکھیں، یہ کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے۔ اس معاملے کے اندر کسی کے ہاتھ بھی صاف نہیں ہیں۔ جو ابھی تک میں اس معاملے کو سمجھ سکا ہوں، جان سکا ہوں، ان لوگوں سے مل کے جو انفارمیشن لی ہے، سب کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، کسی کے کم کسی کے زیادہ۔ سپریم کورٹ اس گند کو دھونے میں مدد دے سکتی ہے۔ جو 2 فارمر چیف جسٹسز کا رول تھا وہ کوئی بہت قابل ستائش نہیں تھا، لیکن ابھی سپریم کورٹ نے فائز عیسیٰ کے معاملے میں ایک پوزیشن لی ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے بڑا ایک تگڑا سا انہوں نے آبزرویشن دی ہیں۔ تو جج اس معاملے میں صفائی کر دیں، جس کا قصور ہے، مریم کا قصور ہے، نواز کا قصور ہے، ارشد ملک کا قصور ہے، شہزاد اکبر کا، جس کا بھی قصور ہے، بشیر میمن کا، اس کو لیکن شفافیت کے ساتھ قانون کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے سزا دے دیں۔ اس قوم کو ہم مزید تقسیم کریں گے تو ہم اندر سے کھوکھلے ہو جائیں گے۔